اگر آپ غریب ہونا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن ایک ٹوفی پر یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس گھر میں جمعۃ المبارک کے دن ایک ٹوفی پر یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، اس گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے دن لوگ اپنے گھروں سے گولیاں ٹافیاں بانٹتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے وہ راز نہیں بتایا کہ ٹافیوں پر اکثر کیا پڑھا جاتا ہے۔ ایسا کیا عمل کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن یہ ٹافیاں بانٹتے ہی آپ کے گھر میں ہر طرح کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ آپ کے بگڑے کاموں کو سنوارنا شروع کرتا ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ راز بھی آپ کے حوالے کروں گا، شرط یہ ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ یہ عمل جمعہ کے دن کا عمل ہے، جمعہ کے بعد آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کا گلہ ہوگا کہ ہمیں تو آج تک فائدہ نہیں ہوا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وظیفوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد کتنی جلد آ جاتی ہے، تو آج کامیابی کے 3 راز آپ کے حوالے کروں گا۔ تیسرا راز اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جسے سننے کے بعد، جس پر عمل کرنے کے بعد، جس کے معجزات، جس کی کامیابی، جس کے کمالات دیکھنے کے بعد یقین جانے کہ آپ پچھتائیں گے کہ ہمیں آج تک یہ راز کیوں نہیں پتہ چلے۔ اگر ہمیں یہ راز پہلے پتہ چل جاتا تو ہم بھی آج بادشاہ ہوتے، ہم بھی آج اپنی ہر حاجت کو پوری کر کے بیٹھے ہوتے، لیکن آپ کو آج پتہ چل رہا ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ یہ 3 راز اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک ٹوفی پر یہ خاص وظیفہ آپ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کامل وظیفہ ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرماتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے اور گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ دیکھیں نا، آج ہر کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، فوری طور پر اپنی حاجتیں مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو میری آپ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا پڑے تو ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ جمعہ کا دن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو عطا فرمایا۔ جمعہ کا دن کو اللہ نے تمام دنوں کا سردار دن بنایا۔ پھر اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ اس دن میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، جو اعمال پڑھے جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور اس قبولیت کی گھڑی میں جو بھی مانگا جائے وہ مل کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جمعہ کے دن اس گھڑی کو نہ جانتے ہوں۔ آج میں آپ کو یہ قبولیت کی گھڑی کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے، کیونکہ درود پاک کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے اور اللہ سے اپنی ہر بات کو پوری کروا کر چھوڑتی ہے۔ یہ واحد ایسی عبادت ہے کہ اللہ خود اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی اپنے محبوب پر درود بھیجا کرو۔ تو میرے بھائیو، جمعہ کے دن کی جتنے فیض و برکات بتاؤں، ویڈیو لمبی ہوتی چلی جائے گی، لیکن میرا مقصد آج کوئی واقعہ، کوئی دلیل، کوئی فضول بات کرنے کا بالکل نہیں ہے۔ آج میں آپ کو فوری طور پر ایک ٹوفی پر یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ 3 راز دینا چاہتا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں،
رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا آپ کی غلام ہو جاتی ہے، آپ جو کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ ہر درود کے اپنے فیض و برکات ہیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت و برکت تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے۔ 7 کی تعداد یاد رکھنی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ٹوفی کسی بھی دکان سے آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو گھر سے لے لیں۔ ایک ٹوفی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے، کیونکہ ایک ٹوفی پر جیسے ہی آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کریم سے مانگنا شروع کرو گے، اس عمل کے دوران جو بھی دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل کر رہے گا۔ اس لیے اس وظیفے کو جتنا ٹھہر کر سکون سے پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے اس عمل کو پڑھنا کس وقت ہے؟ اللہ والوں نے کامیابی کے 3 وقت بتائے ہیں، میں تینوں وقت آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھیں۔ نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے۔ کوشش کریں کہ جمعۃ المبارک کے دن آپ اس وظیفے کو یا تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا پھر شام سونے سے پہلے رات 9، 10، 11 بج جائیں آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ان 3 وقتوں میں اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، خلوت میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربی المدد، یا ربی المدد، یا ربی المدد۔ یہ کامیابی کا پہلا راز ہے جس پر عمل کرنے کے بعد آپ کو وظیفے کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ دیکھیں نا، آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کو آج تک فائدہ نہیں ہوا، یا ہوا بھی ہے تو آپ کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوا، آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوا۔ اللہ تو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، اس کے خزانے قدرت میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں، اور اللہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے رب کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا میں موجود ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے یہ کامیابی کا پہلا راز ہے۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور جس کی مدد کے لیے اللہ آ جائے، یعنی جو اللہ کی مدد کو پا لیتا ہے، کیا وہ کبھی بھی ناکام ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی رسوا ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی در در کی ٹھوکریں کھا سکتا ہے؟ لوگوں کے طعنے سن سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ کامیابی کے راز بتائے نہیں جاتے۔ آپ نے کامیابی کے پہلے راز کو، جسے پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ ہر عمل کا ایک ترتیب ہے، طریقہ ہے۔ یعنی کہ آپ کسی ڈاکٹر سے دوائی لینے جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ آپ یہ پرہیز کریں گے، میڈیسن کے دوران آپ بوتل نہیں پئیں گے، آپ فاسٹ فوڈ نہیں کھائیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عمل کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں، ترتیب ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس پہلے نمبر پر خاص راز کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ دیکھیں نا، ہوتا کیا ہے کہ اکثر اوقات ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، یا بچے ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارا دھیان جو ہے وہ گھریلو باتوں کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی زبان سے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اور دماغ میں لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر وظیفہ نہیں پڑھیں گے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا، اللہ سے مانگنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا، اور آپ کو کبھی بھی اللہ کی غیبی مدد نہیں ملتی۔ کیونکہ انسان جب کسی کے سامنے دعا بھی کرتا ہے تو وہ جھجکتا ہے، شرماتا ہے، یہ حقیقی طور پر ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، آپ اکثر اپنے گھر والوں کے سامنے نماز پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، آپ جھجکیں گے،
آپ شرمائیں گے، آپ سے کھل کر مانگا نہیں جائے گا، اور کبھی آپ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھیں، پھر وظیفہ پڑھیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دیکھیں آپ کو مانگنے کا بھی مزہ آئے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، آپ روئیں گے، کیونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی میں اللہ سے مانگنے کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، یہ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ یہ آپ کو دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں، جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، ان باتوں کا خاص خیال نہیں رکھیں گے، آپ کو یہ معجزات کبھی بھی نہیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر اس خاص وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ایک ٹوفی پر یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو یہ رب کعبہ کے دو صفاتی نام ہیں، یہ ایسے اسم اعظم ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ اپنے ناموں کی طفیل بہتر نہیں بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ یا لطیفو اے محبت کرنے والے، باریک بین یعنی کہ جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا، اللہ ان چیزوں کو دیکھنے پر بھی قادر ہے، اور اللہ اتنی باریکی سے آپ کی محبت کو آپ کے دل میں اتار دیتا ہے، یا آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لیے محبت کو اتار دیتا ہے کہ ساتھ والے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، وہ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد ہے، طاقتور دشمن ہے، آپ جہاں پر نوکری کرتے ہیں، آپ کا بوس ہے، آپ کا سینئر ہے، آپ کے کولیگ ہیں، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، بس اس کا نام لیں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ ایک دن کے اندر وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ٹوفی پر یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یا ودودو رب کعبہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جو محبت کے لیے جانا جاتا ہے، دوستی کے لیے جانا جاتا ہے، غلط فہمی کو، نفرت کو ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، اور جب آپ ان ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کی تاثیر و طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت کی بشارت پائے گا۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اکثر اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتے، اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ناموں سے آج تک جس نے جو بھی مانگا ہے، اللہ نے کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ آج آپ کے گھروں میں شادی کا ماحول ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، بہن، بھائی کوئی نہ کوئی ناراض ہو کر بیٹھا ہے، پھر کئی کئی دن منانا پڑتا ہے، منت سماجت کرنا پڑتی ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن اس وظیفے کو پڑھو، جو ناراض ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کا نام لے کر پڑھو، نہ کچھ کھلانا ہے، نہ کچھ پلانا ہے، نہ ہی آپ کو منانا ہے، بس آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، وہ بندہ خود آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، شوہر کے لیے ایک بار اس وظیفے کو پڑھو۔ شوہر سے ناراضگی کے بعد آپ اپنی ماں کے گھر جا چکے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخ کلامی ہو جاتی ہے، پھر چھوٹی سی ضد پر کئی کئی مہینے بیٹیاں اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کا شوہر خود آ کر آپ کو لے کر جائے گا۔ اگر آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے یا نکل چکی ہے، راتوں کو باہر رہتی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، یا کوئی کام نہیں کرتی، یا آپ
کسی بھی طرح سے اپنی اولاد کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔ دیکھیں، میں اس عمل کے بے شمار فیض و برکات گنوا سکتا ہوں۔ آج کل ہر گھر میں ساس بہو کی لڑائی ہے، کہیں پر ساس کی غلطی ہے، کہیں پر بہو کی غلطی ہے۔ ساس بہو کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے یا اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہے تو بہو کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اگر بہو ساس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہے تو بہو ساس کا نام لے کر اس عمل کو کرے۔ دیکھیں، آپ دنیا کے ہر انسان کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو پڑھتے ہوئے کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس عمل کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو میرے نزدیک آپ اپنی پیروں میں کلہاڑی خود ماریں گے۔ جو انسان اس ویڈیو کو درمیان میں چھوڑ جائے گا وہ کامیابی کے دروازے خود بند کرے گا۔ میرے نزدیک اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ بندہ خود ہے، کیونکہ آج اس عمل کے آخر میں جو تیسرا راز بتانے والا ہوں، اس راز کو جاننے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں آج تک یہ باتیں کیوں نہیں بتائی گئیں۔ ہم بھی تو بڑی بڑی تسبیحات پڑھتے رہے ہیں، بڑے بڑے اعمال کرتے رہے ہیں، ہمیں یہ راز کیوں نہیں پتہ چلے۔ دیکھتے ہیں کون اللہ کے ان رازوں کو جاننے کے قابل ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چند چنے گئے بندوں کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں تو آپ شروع سے اب تک یعنی اینڈ تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ابھی بھی وقت ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور شیئر لازمی کریں۔ آپ کے لائک کرنے سے، آپ کے شیئر کرنے سے اگر یہ ویڈیو کسی اور ضرورت مند تک چلی جائے گی تو اللہ آپ کو وسیلہ بنا دے گا، آپ سے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل صرف ایک بار کیا جاتا ہے، جمعۃ المبارک کے دن کیا جاتا ہے۔ جو طریقہ ہے، جو ترتیب ہے، جو تعداد ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ بے شمار آزمودہ اعمال ہیں، اور انہیں پڑھنے کے بعد کبھی کوئی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اب اس کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے جیسے ہی آپ اللہ کے یہ 2 نام پڑھ لیں تو آپ نے ٹوفی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے آخر میں رزق اور دولت کے لیے اس عمل کو پڑھنا ہے، اس ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کے ہر مقصد کا حل، اسے مشکل کو شامل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مشکلات میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، فکروں میں ہیں اور دنیا کے ہر قدم پر ناکامی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو دنیا کے تمام کام ایک طرف اور ایک ٹوفی پر جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک طرف۔ اور جمعہ کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے اسے بھی جان لیں، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو نماز عصر کے فوراً بعد کر لیتے ہیں، شرط کیا ہے کہ نماز عصر ادا کرنی ہے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک ٹوفی پر اس عمل کو شروع سے انت تک مکمل کریں، اور دیکھیں کہ اس قبولیت کی گھڑی میں ایسے طاقتور عمل کو کرنے سے کیا اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں، آپ کی خواہشوں کو پورا نہیں کرے گا۔ اب آپ نے جو قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا 70 کروڑ بھی مانگتا ہے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان مانگتا ہے تو اللہ مکان دے دیتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد مانگتا ہے تو اللہ اولاد دے دیتا ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات مانگتا ہے تو قرض سے نجات دے دیتا ہے، اگر کوئی بیٹے مانگتا ہے تو اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے، اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے لیے پڑھو گے تو بہترین رشتے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔
یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ آپ کے قریب ایک فرشتے کی فوج کھڑی کرتا ہے، اور آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ کی فوج فرشتے آپ کے لیے لے کر آپ کے لیے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس صورت مبارکہ کو جتنا پڑھا جائے گا اتنا فائدہ ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت مبارکہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر جبرائیل کے ذریعے عطا فرمائی، اور یہ صورت مبارکہ تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا۔ یار، جس صورت کو اللہ نے اپنے حبیب کی مشکلات کے لیے نازل فرمایا، کیا ہماری مشکلات اس صورت سے حل نہیں ہو سکتی؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ اللہ اس صورت میں فرماتا ہے کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے گی، لیکن جمعہ کے دن اس عمل کو کرنے کے بعد بہت سے لوگ لیتے ہیں، عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ ہو سکے تو ویڈیو کو شروع میں سنتے جاؤ، ساتھ ساتھ وظیفہ پڑھتے جاؤ، یہ سب سے بہترین حل ہے۔ نہیں تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کسی کاغذ پر لکھ لو، کیونکہ بعض اوقات یہ خاص اعمال، یہ طاقتور راز جب ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جسے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ یعنی شروع اللہ کے نام سے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور ایک ٹافی پر دم کرنا ہے، اور اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ زبان سے اس قرآنی صورت کو پڑھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ والد فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں جو کچھ آتا چلا جائے گا، یہ نہ سوچنا کہ وہ ناممکن ہے۔ ناممکن آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اگر آپ اپنے حق میں کن فیکن کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو اس قرآنی صورت مبارکہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر ایک ٹوفی پر پھونک مارنی ہے۔ ٹوفی پر پھونک مارتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹوفی کا کیا کرنا ہے۔ ٹوفی کا بتانے سے پہلے تیسرا راز جان لیجئے۔ دیکھیں، اللہ والوں کی کامیابی کا یہ راز جس کے ہاتھ لگا ہے وہ تر گیا ہے۔ اس راز میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو آپ مرد ہیں، عورت ہیں، شوہر ہیں، بیوی ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، رنج و غم ہے، صرف ایک بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ روز رات کو اپنے ماں باپ کے پیر دبا کر سویا کریں۔ ماں باپ کے پیر دبانے سے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کتنی رحمتیں، برکتیں، کامیابیاں ملتی ہیں، آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر، کاروبار بند کر کے اپنے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جائیں۔ ایک تو یہ کامیابی کا راز ہے۔ دوسرا، اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر رب سے مانگا جائے۔ سجدے کی حالت میں جا کر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، ہر انسان، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی انسان ہے، اپنے گناہوں کو جانتے ہونا کہ ہم نے کہاں کہاں حق مارے ہیں، گالی گلوچ کی ہے، غلطی کوتاہی کی ہے، جھوٹ غیبت بہتان کیا ہے۔ انسان کا ضمیر اس کی ملامت ضرور کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کرو۔ بعض غلطیاں، کوتاہیاں اور یہ گناہ ہمارے لیے آزمائشیں لے کر آتے ہیں، غربت لے کر آتے ہیں، تنگدستیاں لے کر آتے ہیں، اور جب تک ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے کسی وظیفے کا فائدہ نہیں۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بڑے بڑے اعمال کرتے ہوں پھر بھی آپ کو فائدہ نہ ہوتا ہو۔
یہی وہ راز ہے جس پر عمل کرتے ہیں تو دنیا آپ کی کامیابی کے تماشے دیکھتی ہے۔ اب آپ نے ٹافی کے ساتھ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر اس ٹافی کو مکس کر کے بچوں میں بانٹ دینی ہے۔ ہو سکے تو یہ دم کی ہوئی ٹافی جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں کھلا دیں، نہیں تو بچوں میں بانٹ دیں۔ یقین جانیں بچے اللہ کی اتنی ننھی اور پیاری مخلوق ہیں کہ اللہ ان مخلوق کے کھانے پر آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ پر بے شمار رحمت و برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے آپ سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔